یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل قدر محترم و محتشم دوستو، ساتھیو، رب العزت جل شانہ کا عظیم کرم ہے کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ گزرنے کے بعد رمضان المبارک کا ماہ رحمت آیا، وہ بھی تمام ہوا، اور آج شوال شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ گمراہ عقیدے کی بنا پر لوگوں نے شوال المکرم کو کل پہلی تاریخ قرار دے کر لوگوں کا روزہ ایک جو ہے اس سے محروم کر کے تو عید کا اعلان کر کے دنیا کے اندر بے قراری کا ایک سبب پیدا کر دیا۔ تو الحمدللہ علی ذالک، اب آج جمعۃ المبارک ہے اور مئی کی 14 تاریخ ہے، اور شعبان یہ جو اسلامی مہینہ ہے ہمارا شوال المکرم، اس کی آج پہلی تاریخ ہے چاند کے لحاظ سے۔ اس مہینے میں غزوہ احد ہوا تھا۔ احد پہاڑ کا نام ہے، اور جب بھی کہیں احد کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں خصوصاً مسلمانوں بالخصوص حضور کے غلاموں کے ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ پہاڑ تو باقی بھی دنیا میں ہیں، لیکن جب احد پہاڑ کا ذکر شروع ہوتا ہے نا تو دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں، کیونکہ یہ احد پہاڑ جو ہے نا یہ حضور کا بڑا عاشق تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ حضور اس کی طرف جاتے تو آپ کو ادھر سے درود و سلام کی آوازیں آیا کرتی تھیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ یحبنا و نحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں یہ غزوہ احد جو ہے یہ پیش آیا، اور احد شریف پہاڑ جو ہے یہ مدینہ منورہ کے شمال کی طرف 2.5 میل روضہ اقدس سے دور ہے، اور روضہ اقدس جو ہے یہ مسجد کے پہلے 1 نمبر ہال میں اگر محراب کی طرف منہ کھڑے کر کے ہوئیں تو بائیں طرف حضور کا روضہ انور ہے۔ اگر آپ ریاض الجنہ میں کھڑے ہوں تو محراب کی طرف منہ کر کے تو پھر بھی بائیں جانب کونے میں حضور کا روضہ جنت ہے۔ اور یہ احد پہاڑ کو خصوصی طور پر شرف حاصل ہے کہ حضور کے قدمین شریفین کی طرف ہے۔ حضور کا آج بھی آپ کی توجہ جو ہے یہ احد پہاڑ کی طرف ہے۔ مسجد نبوی شریف جو ہے یہ اب کہیں تو بجا ہے کہ 1/2 میل چوڑائی میں اور 1/2 میل لمبائی میں، بلکہ اس سے اب زیادہ تجاوز کر رہی۔ یہ جنت البقیع شریف جو ہے جہاں پہ
11,000 صحابہ کرام کے حضور کے صحابہ کرام جو ہیں وہ جلوہ فرما ہیں، کچھ امامین ہیں، کچھ حضور کی اولاد پاک و امجاد ہیں جنت البقیع شریف میں۔ یہ بھی آپ کے قدموں کی طرف ہے، تھوڑے سے فاصلے پر۔ اچھا، اس کو کچھ لوگ عربی میں جب پڑھتے ہیں احد تو اس کو احد بھی کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کو احد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں میں واحد ایسا پہاڑ ہے کہ جس سے حضور محبت کرتے ہیں جو حضور سے محبت کرتا۔ ویسے تو دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو حضور سے محبت نہ کرتی ہو۔ اچھا، اس پہاڑ کے بالکل سامنے اگر پہاڑ کی جانب جاتے ہوئے مدینہ منورہ سے آپ پہاڑ کے بالکل قریب چلے جائیں کہ آپ کے سامنے اب پہاڑ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، بالکل قریب چلے جائیں تو دائیں جانب دیکھیں تو چند فرلانگ کے معاملے پر فاصلے پر ایک اور پہاڑ ہے۔ حضور نے فرمایا یہ پہاڑ جو ہے یہ فاسق و فاجر پہاڑ ہے۔ اس کو حضور نے فاسق پہاڑ کہا کہ اس کی آڑ میں جب دشمن مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، یہ تاریخ کے معاملات ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، تو وہاں چھپ کر مدینہ منورہ پر وہ لوگ اپنی افواج سے حملہ کرتے تھے چھپ کر۔ لیکن جب کوئی حضور کا مخالف یا مدینہ منورہ کا دشمن یہاں پہ حملہ کرنے کے لیے احد پہاڑ کی آؤٹ میں آ کر ٹھہرتا تو احد پہاڑ جو تھا یہ ہل پڑتا، اس پہ جیسے زلزلہ آ جاتا ہے، تو وہ یہاں سے بھاگ کر اس پہاڑ کے دامن میں پناہ لیتے تھے جا کے۔ اور میں کہہ دوں تو بجا ہے، کیونکہ معاملہ اور بات اور مضمون ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جس کو حضور نے فاسق پہاڑ کہا ہے، گستاخ پہاڑ کہا ہے، کہ جس پر حضور کے دشمن آئے تو پہاڑ کو پرواہ بھی نہ ہو، اس پہاڑ کے اوپر اب کچھ فرمان رواؤں نے اپنے محلات بنا رکھے۔ ہر کوئی اپنی اصل کو پہچانتا ہے، ہمارا یہ مضمون نہیں۔ تو حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر احد پہاڑ کی طرف صبح سویرے جاتے، کیونکہ وہاں دو نشانیاں ہیں اللہ کی، ایک احد پہاڑ اور ایک ہے آپ کے چچا کا مزار اقدس۔ پہاڑ کے دامن میں حضور کے چچا اقدس کا مزار اقدس ہے۔ حضرت امیر حمزہ ہندا نے جن کا کلیجہ چبایا تھا اور ناک اور کان دونوں کاٹ کر، ہاتھوں کی ان کی انگلیاں کاٹ کر، ان کے ہونٹ کاٹ کر، رسی میں پرو کے ہار بنا کے اس نے گلے میں ڈالے تھے اور آپ کے کلیجے پر خنجر مار کے کلیجہ نکال کر وہ چبا رہی تھی اور خون خار منہ تھا اس کا۔ حضور نے جو دیکھا تو فرمایا اسے کیا ہوا؟ عرض کی حضور یہ بات کرنے والی نہیں ہے۔ حضور نے جب اپنے چچا کا لاشا دیکھا تو آ کر رو پڑے، فرمایا اس ظالم عورت کو ترس نہیں آیا، اس نے میرے شہید شدہ چاچا سے کیسا سلوک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ باہر کیف یہ دل کے اندر اس کے جو حسد کسی بنا پر آگ بھڑک رہی تھی، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے مسئلہ کر دیا تھا آپ کی لاش مبارکہ کا۔ یہ حضور کے چچا جان ہے مصعب بن عمیر اور دیگر صحابہ کرام کے وہاں مزارات ہیں اور ان کی چار دیواری ہے، اور وہاں دیکھیں یہ سارا صحرائی علاقہ ہے، گرمی آب و تاب پہ ہوتی ہے، اور ان مزارات کی دیوار کے قریب لگ جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آگے پیچھے ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہاں برسات۔ حضرات یہ مضمون میں آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ احد پہاڑ جو ہے یہ ایک پتھر کا پہاڑ ہے، یہ کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے، یہ تقریباً
5 مربع میل تک محیط ہے، اتنا لمبا چوڑا یہ پہاڑ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ جبل یحبنا و نحبہ، یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا، مدینے کے لوگ بھی سارے اس پہاڑ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ سماعت فرمائیں کہ جب کوئی مدینہ منورہ کو جاتا تو مدینے کے لوگ کہتے لگتا ہے تو جبل احد کی طرف جا رہا ہے، تو وہ جانے والا کہتا ہاں آج میں احد شریف پر جا رہا ہوں۔ تو پھر وہ مدینے کے لوگ کہتے کہ جب وہاں جاؤ نا تو ہمارے لیے وہاں سے کوئی تحفہ لے کے آنا، جب کہ وہ صرف پہاڑ تھا، اب وہاں دکانیں بنی ہیں، ریگستان کی طرح اس کا آگے پیچھے زمین تھی ہے۔ تو چلو آج تو وہاں بڑی دکانیں ہیں، بڑی رونق ہے، تو کوئی کہے تحفہ لے کے آنا تو ماننے والی بات ہے، لیکن اس وقت مدینے والے لوگ کیوں کہتے تھے کہ وہاں سے کوئی ہمارے لیے تحفہ لے کے آنا؟ مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سرور کائنات فخر موجودات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ احد پہاڑ جو ہے نا، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے یہ ایک دروازہ ہے، احد پہاڑ جنت کا دروازہ ہے یہ۔ تو یہ ایک جنت کا سمجھو ایک نشانی ہے جنت کی۔ تو جب بھی وہاں جاؤ وہاں کا کوئی گھاس، کوئی جڑی، کوئی بوٹی ضرور کھایا کرو کہ وہ گھاس بھی جنت کی گھاس ہے، وہ جڑی بوٹیاں بھی جنت کی جڑی بوٹیاں، اس لیے تم کھایا کرو۔ اچھا، ہے تو یہ بھی پتھر۔ حضور جب جاتے نا تو فرماتے یہاں سے کوئی گھاس تو دیکھو، تو گھاس دیکھا جاتا تو حضور کو پیش کیا جاتا، تو حضور پہاڑ کی کمر پر بیٹھ کر بڑے لطف سے وہ گھاس کے تنکے کھاتے تھے، تناول فرماتے اور بڑی محبت کا اظہار کرتے، اور کبھی کبھی اس کی کمر پر پہاڑ کے پتھر پر ہاتھ لگا کر حضور چوما بھی کرتے تھے، اتنی محبت تھی اس پہاڑ کے ساتھ۔ اچھا، ہے تو یہ پتھر کا۔ ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صاحب حضور کے ساتھ ہیں، اور بنفس نفیس سرکار دو عالمین کو لے کر پہاڑ کی کمر پر چڑھے تو ایک سمت سے نا درود کی آواز آنی شروع ہوئی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تو صحابہ کرام نا ایک دوسرے کو تینوں دیکھنے لگے، تو پھر عرض کی یا رسول اللہ، یہ بڑی پیاری آواز، اتنی سریلی، حسین، پیاری اور اتنی محبتوں کے جلوہ میں ڈوبی ہوئی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی، یہ کہاں سے آ رہا ہے یا رسول اللہ آواز؟ تو میرے آقا نے فرمایا آؤ جدھر سے آواز آتی ہے چلتے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر چلتے رہے، ایک فرلانگ کے بعد ایک پتھر دیکھا تو اس کے ارد گرد حضور گھومنے لگے، اور جب حضور اس پتھر کے قریب گئے نا تو جتنے حضور قریب جاتے تھے اتنی آواز کم ہوتی جاتی تھی۔ تو حضور نے فرمایا یہ پتھر ہے جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے، یہ پتھر درود پڑھ رہا ہے۔ جو درود کے قائل نہیں وہ اپنا قبلہ سیدھا کر لیں، جو پتھر درود پڑھتے ہیں تو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس کو پتھر سے زیادہ حضور سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے کان بھی ہیں، ان کی ناک بھی ہے، ان کے ہونٹ بھی ہیں، اور اس کو اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں، اس کو شعور بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے، سمجھ بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، فراست بھی دی ہے، سب کچھ دیا، ساری دولتیں تو اس کو دے دی۔ اب یہ پھر بھی حضور کی عظمت کا اقرار نہ کرے تو پھر پتھر بہتر ہے، جس کے ساتھ نہ کوئی بازو ہے، نہ پاؤں ہے، نہ سر ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ ہونٹ ہے، یہ پتھر مجھ پہ درود پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات سنیے، پھر حضور نے اس کو شفقت فرمائی، واپس آئے تو پہاڑ جو تھا نا وہ رقص کرنے لگا، رقص گناہ ہوا، رقص کرنے لگا،
آہا تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ زلزلہ آ گیا. حضور نے فرمایا زلزلہ نہیں ہے، یہ پہاڑ وجد میں ہے. اور حضور نے کیا فرمایا سنیے، وہ الفاظ بخاری شریف کے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاستہ کی ساری حدیثوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ مانتے ہیں، جس کا متن یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک صدیق، ایک دو شہید اور ایک اللہ کا نبی موجود ہے. پہاڑ رک جا، تجھے پتہ نہیں، اللہ اکبر، تجھے پتہ نہیں کہ تیرے اوپر کون ہے؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں. اچھا حضور کو کس نے بتایا یہ عمر عثمان شہید ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم؟ کیوں جی کس نے بتایا؟ معلوم ہوا جو اللہ کا شاگرد ہو، ڈائریکٹر اللہ کا، اس کے پاس کیا علم نہیں ہوتا. نبی کا مان، جب نبی کو نبی مان لیا تو پھر سارے اعتراض ختم ہو گئے، کیونکہ نبی کا معنی پڑھے لکھے لوگ عربی گرامر کو بھی سے تھوڑا بہت واقف ہوتے ہیں کہ نبی کا معنی نباؤن سے نکلا ہے. اس کا معنی ہے چھپی ہوئی خبریں دینے والا، کل کی نہیں قیامت کی خبریں دینے والا، عرب میں بیٹھ کر عجم کی نہیں، مدینے میں بیٹھ کر عرش کی خبریں دینے والا، چھپی ہوئی خبریں دینے والا. نبی کا معنی یہ ہوتا ہے، ورنہ رسول کا معنی ہوتا ہے ارسال کیا ہوا، بھیجا ہوا. تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر دو شہید، ایک صدیق، ایک اللہ کا نبی موجود ہے. تو سیدنا عثمان غنی، فاروق اعظم، صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایسا جمع کہ اس کے بعد کبھی یہ ہلا نہیں ہے. اچھا وجد کو نا، وجد میں آیا پہاڑ، واوا جادا کا، اس نے کچھ پایا اور جھوما. آپ کو بھی اگر کسی خطیب کی بات اچھی لگے، قاری قرآن کی آواز، چلو قرآن کی سمجھ تو نہیں آتی کہ اس کا معنی کیا ہے، آواز سے ہی اگر جسم جھول جائے تو میں کہتا ہوں جسم نہیں جھومتا، پہلے قلب جھومتا ہے پھر قالب جھومتا ہے. پہلے قلب جھومتا ہے، دل جھومتا ہے، پہلے قلب جھومتا ہے پھر قالب پورا جھوم جاتا ہے. اور قلب کا تعلق جو ہے یہ خاص اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے. جب کہیں سے ان کی تعریف کی ہوا کا جھونکا آیا تو قلب جھوم اٹھا اور قالب بھی ساتھ ہلنے لگا. یہ طالب علم جب قرآن حفظ کرتے ہیں تو یوں کیوں کرتے ہیں؟ کبھی پوچھا آپ نے ان سے؟ کیوں جی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. آپ مدرسوں میں جاتے ہوں گے ماشاءاللہ، قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی آپ کو بھی. تو وہ جو ان کا استاد ہوتا ہے ان سے آپ نے کبھی پوچھا ہے کہ چلو قرآن آرام سے پڑھے، یوں کیوں جھومتے ہیں؟ کیوں جی؟ پوچھنا چاہیے نا. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زبان میں فرماتے ہیں کہ وہ جو ہوتی ہے نا گاگر، گڑھا، جب اس کو نلکے کے نیچے رکھتے ہیں، اوپر سے ٹوٹی کھولتے ہیں تو وہ گڑھا بتا رہا ہے ہل کے کہ مجھ میں پانی آ رہا، مجھ میں کچھ آ رہا ہے، وہ جھومتا ہے، ہلتا ہے. تو اسی طرح قلب کہہ رہا ہے جو تو پڑھ رہا ہے وہ میرے اندر نقش ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، ہو رہا ہے. اور اس کے قلب پر وہ قرآن منقش ہو رہا ہے تو بچہ یوں جھوم جھوم کے پڑھتا ہے، یوں جھوم جھوم کے پڑھتا ہے. تو پہاڑ جھوم اٹھا، کیوں کہ واوا جادہ کا اس نے کچھ پایا تھا. اب یہاں سے ایک اور فقیری مسئلہ بھی ظاہر کر دوں کہ جب کہیں کوئی قوالی یا نعت خوانی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کی، ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اسے حال پڑ گیا. اسے کیا ہوا؟ حال پڑ گیا. اسے ذرا توجہ سے میری آج کی باتیں سن لے، کبھی کام آئیں گی. انسان کا پتہ نہیں ہے. حال پڑ گیا اسے. وہی حال کیا ہوتا ہے؟ یعنی حال سے بے حال ہو گیا ہے. اچھا
معروف اچھی سونی زبان سے کہے تو کہتے ہیں کہ یہ خود سے بے خود ہو گیا ہے، خود سے بے خود ہو گیا بیچارہ، اسے حال پڑ گیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں اسے وجد ہو گیا، اسے وجد ہو گیا ہے۔ جب ہوش آئے تو پوچھو کس بات پہ تجھے وجد ہوا، کیوں حال پڑ گیا، تو وہ کچھ بتا نہیں سکتا، بس اتنے لفظ ضرور کہے گا کہ یار سرور اتنا آیا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ تو جب قلب جھومتا ہے نا تو پھر قالب بھی جھوم اٹھتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے فرمایا تیار ہو جا، تو نے مانگا ہے میرا دیدار، تیار ہو جا، تو اللہ تعالیٰ نے تجلی تو ڈالی تھی نا اس پہاڑ پر، درخت پر، تو آپ نے ابھی درخت کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا، توجہ کرنے ہی لگے تو آپ بے ہوش ہو کے پہاڑ پر گر گئے۔ یہ تھا وجد۔ یہ کیا تھا؟ یہ وجد، کچھ پایا تھا تو تب خود سے بے خود ہوئے۔ ایک دن ایک رات آپ وجد میں رہے تو پہاڑ نے حضور کی آمد کا جلوہ پایا تو پہاڑ خود سے بے خود ہو کر جھومنے لگا، اور جھومتا ہی نہیں تھا، اللہ کے محبوب کے قدم بھی چومتا تھا، جتنا چومتا تھا اتنا ہی جھومتا تھا، اور جھوم جھوم کر ادھر سے آواز آ رہی تھی السلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ اچھا یار، یہ پہاڑ پتھر ہے، پتھروں کا مرکب ہے، پتھر ہے، یہ زمین سے نکلا ہے اللہ کی قدرت سے، سارے پہاڑ زمین سے اگتے ہیں۔ پتھر تو اور بھی بڑے ہیں، جبل ابو قبیس، جبل ابو قبیس یہ پہاڑ ہے حرم شریف کے دروازے کے سامنے، جو کمرہ ہے نا کعبہ شریف کا، اس کا جو دروازہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اس کے سامنے جبل ابو قبیس ہے۔ حضور نے فرمایا ساری زمین ہل سکتی ہے لیکن جبل ابو قبیس پر کبھی زلزلہ نہیں آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں قیامت کی ہولناکی بھی نہیں ہوگی، اور ان شہزادوں نے بیچاروں نے کس چیز کے ماروں نے وہاں اس کو ذرا پدرا سیدھا کر کے نا اس پر اپنے محل بنانے شروع کر دیے۔ اندر خاتے یقین ہے کہ جو آپ نے فرما دیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ کبھی ہلے گا نہیں، چلو اس کے اوپر ہم نا وہ بنا لیتے ہیں، پتھر اپنے محل بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر محل بنا لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے۔ اچھا، حجر اسود جو ہے وہ بھی پتھر ہے، حجر اسود بھی، یہ جو آپ انگوٹھی میں ڈالتے ہیں یاقوت ہے، مرجان ہے، یہ بھی پتھر ہے۔ ان کی کہتے ہیں کہ تاثیریں ہوتی ہیں، کسی پتھر کی تاثیر گرم ہوتی ہے، کسی پتھر کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرات من، یہ جو پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود۔ یہ جب خانہ کعبہ بنا تھا، پیچھے بات لمبی ہے، میں مختصر عرض کرتا ہوں، تو اس نکر میں جہاں اب ہے یہاں لگایا گیا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے بھیجا تھا نا اس کو جنت سے، یہ جنت کا پتھر ہے، حجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ جب اللہ نے بھیجا تھا تو سورج اس طرح کے 70 ہوں تو اتنی روشنی ان کی نہیں ہوتی، جب رب نے اس کو یہاں بھیجا تھا اس کی روشنی اتنی تھی، اتنی روشنی تھی اس کی۔ بھیجا کہاں؟ جبل ابو قبیس کے پچھلی جانب، وہ جو ہے وہاں منا، جبل ابو قبیس کے پیچھے منا، مزدلفہ اور جبل ابو قبیس کے درمیان اس کو رکھا گیا۔ نشانی وہاں ہے لیکن اب وہاں انہوں نے کوئی چیز بنا رکھی، لیکن اتنی روشنی کے ساتھ نہیں بھیجا تھا، اس سے اس کی روشنی اللہ نے سلب کر لی۔ کیوں؟ کہ بھیج رہا ہوں، اس کی روشنی کو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ یہ نور ہے، جنت کی ہر چیز نور ہے،
जन्नत का मिट्टी गारा जो है वो याकूत अंबर मुश्क कस्तूरी का बना हुआ है। जन्नत की मिट्टी जो है वो कस्तूरी की है, अंबर की है, ज़ाफ़रान की है। वो खुशबुओं से एक मुंजमद किस्म की चीज़ ज़मीन है। चलेगा तो ज़मीन से खुशबू आएगी, उठेगा तो हवा से खुशबू आएगी, सोने लगेगा तो फ़िज़ा उसे लोरियां देगी, नगमे सुनाएगी। जन्नत कुछ है ही ऐसी। इंशाअल्लाह अगले जो मैं कोशिश करूँगा मैं अर्ज़ कर सकूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो पत्थर जो है इसकी वो जो थी ना वो शान शौकत अल्लाह ताला ने सल्ब कर ली और इसकी तासीर जो है वो इसमें मौजूद रखी। तासीर क्या है कि ये जन्नत की चीज़ है, जन्नत की चीज़ है, जन्नत का पत्थर है। अच्छा, ये पत्थर वो है कि जिसको हुजूर ने बड़ी मोहब्बत से चूमा। किसने चूमा? जिसके कदमों को मिराज की रात जबरील चूमता है। आज इस पत्थर को उस महबूब के लब लग रहे हैं। क्यों भला? इसलिए कि ये जन्नत का पत्थर है। जन्नत अल्लाह के रसूल को क्यों महबूब है? इसलिए कि वो मेरे रब ने बड़ी मोहब्बत से बनाई है। ये दर हकीकत पत्थर को नहीं चूमना था, अल्लाह की मोहब्बत को चूम रहे हैं। वो जन्नत की एक चीज़ है और है वो अल्लाह की मोहब्बतों का मरकज़। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन इसके 2 हाथ होंगे, 1 मुंह होगा, 2 आंखें होंगी। सुनिए, ये बुखारी शरीफ का वाक़या है, इसको मुस्लिम वाले ने भी नकल किया है। शरह मरात मशकात मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती वो भी नकल फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया किस दिन? फतह मक्का वाले दिन। फरमाया सारी दौलतें मक्के वालों तुम्हें छोड़ के दे के गया हूँ, मैं कुछ नहीं साथ लेके गया। आज रह गया था पीछे मैं, जो तुमने मुझे निकाला था मैं भी आ गया। अल्लाह अकबर। फरमाया ये आंखों से देखेगा, पहचानेगा, मुंह से बोलेगा, हाथ के इशारे से कहेगा ऐ अल्लाह इसको बख्श दे, इसने मुझे चूमा था। या अल्लाह इसको बख्श दे, इसने मुझे चूमा था। दोनों हाथों से कहेगा या अल्लाह इसे बख्श दे, इसने मुझे चूमा था। फरमाया ये शहादत देगा कि इसने मुझे चूमा था। अच्छा, जब उसे चूमते हैं तो आपको भी सादत हासिल हुई होगी, नहीं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर बुलाएगा। उम्मीद रखनी चाहिए, यकीन जाने। चलो आपके सदक़े से मुझे भी शरफ़ हासिल हुआ। मैंने अजीब वहाँ एक ना कैफियत देखी, इतना रश था, इतना रश था, पता नहीं किस तरह अल्लाह ने मुझे मौका दे दिया। दोनों हाथ उसके लबों पे रखे और जब सर अंदर दाखिल करना पड़ता है, पत्थर का दौर कुछ खुला है, उसके अंदर चेहरा चला जाता है और वहाँ चेहरा चला जाता है, लब लगते ही ऐसे लगता है जैसे मैं किसी बाग के अंदर ना कोई मेरे पीछे है, ना कोई मेरे आगे है, ना कोई मेरे दाएं है, ना कोई मेरे बाएं है, जैसे मैं एक वसी अजीज जन्नत में आ गया हूँ और यहाँ जन्नत की खुशबुएं अल्लाह ने पत्थर में रख दी। अच्छा, अब आओ एक आशिक़ ज़ार से पूछें कि उसने कैसे चूमा, क्यों चूमा। उससे पहले मौलाना जामी से बात सुनते हैं। हज़रत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी अलरहमा, नबी के आशिक़ ज़ार। आहा, आप फरमाते हैं ओ पत्थर, तुझे तो चूमने का, तू तो एक चूमने का निशाना है, तू तो एक चूमने का, तू तो, तुझे जो चूमते हैं ना, तू तो एक निशाना है। हकीकत में मक्की मदनी के लबों को चूमने का बहाना है। नबी मुस्तफा लगे। यहाँ पे लबे रसूल लगे
باری آئی سبحان اللہ خلیفہ دوم کی سیدنا فاروق اعظم، طواف بھی وہاں سے شروع ہوتا ہے، طواف وہاں تک پورا ہوا نا جب، تو پھر پتھر کے جب سامنے آئے تو کھڑے ہو گئے فاروق اعظم، کہنے لگے، کیا کہنے، سنیے فاروق اعظم کی آواز، کہنے لگے او پتھر، ساری دنیا جانتی ہے، میں بھی جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو پتھر ہے، تیری حقیقت صرف پتھر ہے، تو پتھر ہے، ہم پتھر شکن ہیں، پتھر توڑنے والے ہیں، ہم پتھروں کو پوجنے والے اور چومنے والے نہیں ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں تجھے تیری کیا حقیقت ہے، لیکن اب تیری حقیقت مجھے جان سے پیاری ہے، تجھے عمر اس لیے چومتا ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما، اور یہ کہہ کر بے ساختہ لپٹ گئے پتھر سے اور منہ اس کے اندر داخل کر دیا، کبھی باہر سے چومتے ہیں کبھی اندر سے چومتے ہیں، لوگوں نے کہا حضرت حضور نے تو پتھر کو اندر سے چوما تھا، فرمایا یہاں حضور کے ہاتھ تو لگے تھے نا، ہائے ہائے یہاں حضور کے ہاتھ تو لگے تھے نا، یہاں حضور کے ہاتھ لگے تھے، پہلے اس کو چومتا ہوں پھر جھوم کر پتھر کو چومتا ہوں، اے پتھر تو ایک نشانہ ہے، حقیقت میں محمد کے لبوں کو چومنے کا تو ایک بہانہ ہے، اللہ اکبر، پتھر کی بڑی شان ہے، تو وہ جنت سے آیا، وہ جنت سے کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا ہے، چومتے ہیں جنت والے، جو نہ جان سکے یہاں بیٹھ کر مانتے ہیں جنت والے، کیونکہ ہماری میراث ہی جنت ہے، ہماری میراث ہے، اچھا بھائی آدم علیہ السلام کے لیے جنت بنائی تو رب نے یہاں بھیجا کیوں؟ پھر پروگرام اندر کھاتے یہی تھا، فی الارض خلیفہ، کہ زمین کے لیے خلیفہ بنانے والا ہوں، ہوا بھی وہی، یہ تھی پیش گوئی، ابھی منظر سارا آگے ہے، منبر پہ سجا کر بٹھا کر آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کی قطاریں لگا دیں، جمع غفیر ہوا سامنے فرشتوں کا، آپ کو منبر پہ بٹھایا اور فرشتوں سے کہا اسجدوا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، اے فرشتوں سجدے میں گر جاؤ میرے آدم کے سامنے، الا ابلیس، سب گر گئے سجدے میں مگر ابلیس، ابا واستکبر، یہ نہ جھکا، کھڑے کا کھڑا رہا، اللہ کر کے آکڑے رہ گئے، جی میں مریا ڈوڑا نہیں آکڑتا، سپڑی تو پھڑیا آکڑے ہی رہ گیا، ہاتھوں دے پہلا ہی ایتھے سن تے ایتھے ہی جم گئے، فرشتیاں پیراں والے ویکھیا تے چنگا واہ تھام لے آس، کیا بھئی آ کام، جب سجدہ پہلا کیا نا تو پھر کہتے ہیں کہ سجدہ بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، نماز کا سجدہ بندہ اپنی مرضی سے، یہ سن کے رکھی بات ذرا اپنے دل پہ لکھ لی، سودا یہ سجدہ بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب سجدے سے بندہ سر اٹھاتا ہے تو پھر رب اٹھاتا ہے، کہ اٹھ جا تیری تسبیحات مجھے منظور ہو گئی، اٹھ جا میرا کرم تیرے سامنے حال ہو گیا، اٹھ جا، کسی کو 2 تسبیح پر اٹھا دیتا ہے، کسی کو 30 تسبیح پر اٹھا دیتا ہے، کسی کو 7 تسبیحات پہ اٹھا دیتا ہے، کوئی پڑا رہتا ہے 100 بار تسبیح کرتا ہے پھر خدا اٹھاتا ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے، یہ اپنا اپنا مقام ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، تو یہ اللہ کی مرضی سے سر کو سجدے سے اٹھایا جاتا ہے، کوئی اپنے آپ نہیں اٹھاتا، تو پھر اٹھاتا ہے تو اس لیے کہ اٹھ میری رحمتوں کے جلوے سمیٹنے ہیں، تو پھر دوبارہ سجدے میں آ جا، میں تجھے وہی ملوں گا، میں تجھے وہی ملوں گا، ہائے ہائے مٹا دے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہتی کہ دانا خاک میں مل کر گلزار ہوتا، سجدے میں رب ملتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں ملتا۔ حضرات سن، اس پتھر کو حضور نے یہاں پہ لگایا تھا، نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ آئے، میں شروع کر دیتا ہوں لیکن یہ داستان ذرا لمبی ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت، تو
جبل احد کی طرف ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں تھا، یہ مکے سے فوج لے کے آ گیا کہ اس نے ہمارا سردار مروا دیا محمد۔ کون؟ ابو جہل۔ تو ہم بدلہ لینے کے بغیر گھر نہیں جائیں گے۔ گھر گئے تو مکے کے لوگ آکھیں گے، کہیں گے وہ بزدلو اپنے سرداروں کو مروا کے آ گئے۔ تو یہ مینا، یہ لاما ہم مکے کی عورتوں سے لے گئے، ہمارا اس وقت مر جانے کا مقام ہے۔ تو اس طرح کرتے پھر ذرا سانس لیتے ہیں، چند دن 2-4 دن وہاں کہیں ٹھہرے رہے، پھر انہوں نے حملہ کرنا چاہا مدینہ منورہ پر، اور یہاں احد پہاڑ کے نا قریب پڑاؤ کیا۔ تو احد پہاڑ جو تھا اس نے انہیں تماچے مارے، تو یہ پیچھے ہٹ گئے، انہیں تماچے بجنے لگے رات کو۔ جو سوتا تو وہ تڑپ کر اٹھ کے ناچنے لگتا، گویا وہ اسے مار جو پڑی تھی۔ تو لوگ پوچھتے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا جیسے میرے رخسار پہ کسی نے تماچا مارا۔ حضور فرماتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پہاڑ کس سے محبت کرتا ہے؟ تیرے سے، میرے سے؟ پہاڑ اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ پتھر رسول اللہ سے محبت کرے تو ہمیں شرم کی بات ہے کہ ہمیں حضور سے محبت کیوں نہیں؟ مقام عبرت ہے اس کو۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ تمہاروں کو شفا کاملہ۔ آمین۔ آج کہیں پہ اتفاق کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے پھر اسی مضمون کو آگے لے کے بڑھیں گے۔